جی، اہلسنت والجماعت احناف علماء دیوبند کا عقیدہ۔ ہمارا اہلسنت والجماعت انفی دیوبندی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں۔ بھائی معنی کہ آگے اس کی وضاحت ہم نے کی ہے حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب کی سمان حیات سے، جو کہ اصل میں تحریر ہے حضرت مولانا قاری طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، ان سے۔ وضاحت یہ ہے کہ وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو برزخ یعنی قبر شریف میں بطالق روح حیات حاصل ہے، اور اس حیات کی وجہ سے روضہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ جو کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے یہ عقیدہ تحریر کیا۔ جب کچھ حضرات کی طرف سے اس عقیدے میں ذرا ڈھیل ہوئی اور انہوں نے اس عقیدے کے خلاف عقیدہ اپنایا، تو حضرت پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے دونوں فریقوں کے درمیان یہ تحریر لکھی، اور اس تحریر کے نیچے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی دستخط بھی ہیں، اور حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب کے بھی دستخط ہیں، اور اسی طرح قاضی نور محمد صاحب کے بھی دستخط ہیں جو قاضی شمس الدین صاحب کے بھائی ہیں۔ تو یہ عقیدہ گویا کہ اب مولانا غلام اللہ خان صاحب اور حضرت مولانا قاری طیب صاحب جو کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، ان کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تحریر تو وہ ہے جو کہ میں نے اپنے عقیدے میں پیش کی تھی، چونکہ حیات انبیاء کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہے۔ ہمارے اس عقیدے کی جو تصدیق کرنے والے علماء کرام علماء دیوبند ہیں، میں ان کے نام آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر جو ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمد حسن صاحب ہیں، اور دوسرے حضرت مولانا امیر احمد حسن صاحب، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب، حضرت مولانا حکیم محمد حسن صاحب، حضرت مولانا قدرت اللہ صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، حضرت مولانا محمد احمد قاسمی صاحب، حضرت مولانا غلام رسول صاحب، حضرت مولانا محمد سعود صاحب، حضرت مولانا عبد الصمد صاحب، حضرت مولانا حکیم محمد اسحاق صاحب، حضرت مولانا ریاض الدین صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا ضیاء الحق اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب، حضرت مولانا سراج احمد صاحب، اور مولانا قاری محمد اسحاق صاحب، مولانا حکیم محمد مصطفیٰ صاحب، حضرت مولانا حکیم محمد مسعود صاحب، حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب، اور حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب۔ یہ 44 علماء کرام ہوئے جنہوں نے علم فند پر جو ہے وہ اپنی تصدیقات لکھی تھی۔ پھر اس کے بعد جدید تصدیقات جو علماء کرام کی آئی ہیں، 44 کے بعد 45 نمبر سے میں اور علماء کرام کے نام پڑھتا ہوں جنہوں نے اس عقیدے کو مانا، اور وہ علماء دیوبند کے جو ہیں اکابرین میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب، حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب، مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب، حضرت مولانا عبدالحق صاحب، حضرت مولانا محمد احمد تھانوی صاحب، حضرت مولانا عبدالحق نافع صاحب، حضرت مولانا عبداللہ بہلوی صاحب، حضرت مولانا محمد انور صاحب، حضرت مولانا شمس الحق افغانی صاحب، حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب، حضرت مولانا مفتی احمد سعید صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد وجیح صاحب، حضرت مولانا علی محمد صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب، حضرت مولانا محمد شریف کشمیری صاحب، حضرت مولانا سید صادق حسین صاحب، حضرت مولانا عبدالحی صاحب، حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب، حضرت مولانا محمد عبدالستار توسوی صاحب، حضرت مولانا محمد شریف جلندری صاحب، حضرت مولانا نذیر احمد صاحب شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ احمدیہ، حضرت مولانا محمد ادریس میٹھی صاحب، حضرت مولانا محمد علی جلندری صاحب، حضرت مولانا محمد ایوب بن نوری صاحب، حضرت مولانا فضل غنی صاحب، حضرت مولانا فیض احمد صاحب، حضرت مولانا امام اہل سنت سرفراز خان صفدر صاحب، حضرت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب۔ یہ تقریباً میں نے آپ حضرات کے سامنے 80 علماء دیوبند کے نام پڑھے ہیں، اور یہ علماء دیوبند کے اکابرین میں سے ہیں، اور ان حضرات نے اس عقیدہ کی تصدیق کی ہے کہ واقعی یہ عقیدہ جو ہے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ تو میری اس
جو مختصر تشریح میں نے کی ہے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ علماء دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے۔ علماء دیوبند میں سے کسی حضرت نے جو ہے مولانا غلام اللہ خان صاحب سے پہلے اس مسئلے کا انکار نہیں کیا تھا۔ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب نے اس مسئلے پر بحث شروع کی اور عنایت اللہ گجراتی صاحب نے، اور پھر یہ مسئلہ طول پکڑا۔ بعد میں یہ جھگڑا الحمدللہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب جب پاکستان تشریف لائے دارالعلوم دیوبند سے، تو یہ جھگڑا جو ہے انہوں نے ختم کروانے کی کوشش کی اور تحریریں لکھی گئیں، اور مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی اس عقیدے کو مانا۔ گویا کہ اب اس عقیدے میں حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب بھی شامل ہیں، 81واں نمبر ان کا ہے۔ تو یہ علماء دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس عقیدے پر دلائل پیش کریں گے انشاءاللہ، اور سامعین سے بھی جو ہے اور جو ہمارے مخاطبین جو ہیں ان سے بھی ہم انشاءاللہ اپنے عقیدے پر دلیل کا مطالبہ کریں گے۔ اب چونکہ ہم نے اپنے اس عقیدے کی وضاحت کر دی تھی، جو ہمارا دوسرا فریق ہے انہوں نے یہ عقیدہ لکھا تھا اپنا کہ ہمارے اہلسنت والجماعت مرکزی اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کا قائل ہے وہ گمراہ ہے۔ بھئی دنیاوی زندگی کا یعنی من کل وجود تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اب یہ کہ آپ نے اپنے اس عقیدے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور وفات کے بعد کی حیات کا جھگڑا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت تھی۔ وفات ہوئی ضرور ہوئی، ہم سب کہتے ہیں وفات ہوئی، جھگڑا ہے وفات کے بعد حیات کا، اس لیے ہمارا اور ہمارے ساتھیوں کا وقت ضائع نہ کیا جائے وفات پر دلائل پیش کرتے وقت، کیونکہ وفات کو سب مانتے ہیں، مسئلہ ہے وفات کے بعد حیات کا۔ اس لیے ہم انشاءاللہ اس پر جو ہے نا مزید وضاحت ان سے مانگیں گے کہ انہوں نے آگے بتایا نہیں کہ وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ اگر جو ہے وفات سے پہلے یا دنیا کی زندگی کی طرح بالکل وجود مانے تو ہم بھی کہتے ہیں بالکل وجود تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، جو مانے گا تو وہ ٹھیک ہے، وہ گمراہ ہے۔ لیکن بات ہے کہ آپ کے اس عقیدے کی تفصیل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں مردہ مانتے ہیں کہ بالکل آپ کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور کیا اس کی وضاحت ہے کیا نہیں ہے، اگر زندہ ہے تو کس طرح زندہ ہے، اگر نہیں ہے تو کس طرح نہیں ہے، آپ اس کی وضاحت جو ہے یہ انشاءاللہ ہمیں بتلائیں گے۔ اپنے عقیدے کی آپ نے وضاحت کرنی ہے، اور جو ہے یہ انشاءاللہ جب آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کر دیں گے، کیونکہ میں نے علماء دیوبند کا عقیدہ پیش کیا، دارالعلوم دیوبند کے مفتی مہدی حسن صاحب نے بھی اسی مسئلہ حیات پر جو ہے وہ فتویٰ دیا ہے، ان کا فتویٰ الحمدللہ موجود ہے ریکارڈ میں۔ تو جب یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اگر تو آپ حضرات دیوبندی ہیں تو پھر تو آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ماننا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے تو پھر اپنا مانیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہلوائیں اور دیوبندی کہلوانے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے علماء دیوبند کو گمراہ بھی کہیں تو یہ بات ہم قابل برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں تو چونکہ ہمارے بڑے حضرات کا یہ عقیدہ ہے، آپ کو اس کو ماننا پڑے گا۔ اس عقیدے کی وضاحت جس طرح، اس عقیدے پر دلائل جس طرح آپ کو دینے کی ضرورت ہے تو مجھے بھی دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جب آپ اپنے کو دیوبندی کہتے ہیں تو اس عقیدے پر تو آپ کو بھی جو ہے وہ ماننا چاہیے کہ واقعی یہ عقیدہ بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں ہی ماننا چاہیے۔ اگر آپ دیوبندی نہیں ہیں تو پھر آپ اس کا انکار کر دیں تو دیکھو، اگر ہم دیوبندی ہیں، دونوں اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، تو پھر تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے۔ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ 80 سے زائد علماء کرام کا میں نے یہاں حوالہ دے دیا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، پھر تو جو ہے خاموش ہو جانا چاہیے اس عقیدے کی بات سن کر۔ لیکن جب آپ پھر بھی اصرار کرتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں اور میں جو ہے اپنا عقیدہ جو ہے مسلط کرنا چاہتا ہوں دوسرے حضرات پر جو کہ علماء دیوبند کا نہیں ہے، تو پھر بھائی پہلے تو آپ کو دیوبندی ہونے سے نفی کرنا ہوگی اور پھر جو ہے آپ مدعی ہوں گے۔ اگر آپ علماء دیوبند کے عقیدے سے انحراف کریں گے، پہلے آپ نے بتانا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی مہدی حسن صاحب ہیں، حضرت مولانا قمرالتوحید صاحب ہیں، حضرت مولانا قاری طیب صاحب ہیں، ان حضرات نے جو ہے یہ عقیدہ پیش کیا ہے، آپ ان کو کیا کہتے ہیں کہ وہ صحیح لوگ تھے، صراط مستقیم پر تھے، ان کا عقیدہ قرآن سنت کے مطابق تھا، یا وہ گمراہ تھے، کافر تھے، مشرک تھے، آپ نے بتانا ہے۔ اگر آپ جب تک یہ بات نہیں بتائیں گے، بات جو ہے آگے دلائل پر نہیں چلے گی۔ آپ صاف کہہ دیں، اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ میں چونکہ میرا عقیدہ یہ ہے، جو اس عقیدے کو نہیں مانتا گمراہ ہے، جو بھی آپ کا نظریہ ہے،
تو آپ اس پہ انشاءاللہ دلیل پیش کریں گے اور پھر آپ مدعی ہوں گے، دلائل آپ پہ جمع ہوں گے. جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي. حضرات محترم، یہ خالصتاً ایک عقیدے کی بات پہ آج ہم اس جگہ پہ جمع ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کی اہمیت بٹھا دے اور حق بات کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولانا نے شروع ہوتے ہی ماشاءاللہ تسبیح شروع کر دی. یہ تو آج کی بات نہیں ہے، پرانا ہی ان کا وتیرہ ہے کہ یہ شاید ان کی تو پیدائش بہت بعد کی ہوگی. انڈیا کے اندر یا دیگر ممالک میں دیگر لوگوں کے ساتھ رہنے کے ساتھ بعض عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں اور ان میں یہ ایک عادات بھی ہیں کہ اصل جو ہے اپنے اکابرین کی تعلیمات سے ہٹ کر صرف ان کا نام ہی تسبیح کے طریقے سے اور تسبیح اور گنتی پر کرتے جاؤ، بس یہی نجات ہے. بہرحال یہ ہر آدمی کا اپنا ذوق ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی کسی دوسرے کا پابند نہیں ہوتا. یہ ان کو مبارک. سب سے پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی ہے عقیدے کی وضاحت. تو مولانا عقیدے کی وضاحت تو پہلے ہی ہو چکی ہے. آپ سے جب میں نے عقیدے کی وضاحت لی تھی تو اس وقت میرے عقیدے کا آپ کے سامنے سلسلہ موجود تھا، عقیدہ آپ کے سامنے تھا اور اس کے اندر واضح اور دو ٹوک الفاظ میں جو قرآن سنت اجماع کے مطابق جو نظریہ تھا وہ عقیدہ تھا وہ ہم نے لکھ دیا. اور اگر نہیں پڑھا اور اس کو نہیں سمجھا تو ایک دفعہ پھر سمجھ لیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت مرکزی اشاعت التوحید والسنہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہیں اور آپ وفات پا چکے ہیں. جو نبی کریم کی دنیاوی زندگی کا قائل ہے وہ گمراہ ہے. اور محترم اس سے بڑھ کر اور وضاحت کیا ہوگی